بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ طواف کرتے کرتے ایک مقام پر ٹھہر کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے اور تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اے کعبہ سن لے، ایک بندہ مومن کی حرمت عزت تجھ سے بڑھ کر اللہ نے بندہ مومن کو اس کے ایمان کی بدولت جو عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ایک حدیث بندہ مومن کی عزت، حرمت، اس کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے، اور کعبے سے مشابہت دے کر یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طرح اہل ایمان کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں اور اپنے دل میں اس کی عزت اور حرمت محسوس کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کی ادنا درجے میں گستاخی کرے، اس کے متعلق اپنی زبان سے کوئی نامناسب جملہ ادا کرے یا براہ راست کعبے کی عمارت کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ مومن اس کو ناپسند کرے گا اور ایسے شخص کو لعن طعن کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، اور صرف یہی نہیں کہ بندگان خدا کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت ہوگی، بلکہ اللہ کے لیے بھی یہ چیز گوارا نہیں ہوگی کہ کوئی اس کے گھر کی عظمت سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ قرآن کی سورہ فیل میں اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، عہد نبوی سے بھی پہلے جب ابرہہ نامی بادشاہ نے لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور اس کا ارادہ کعبے کی عمارت کو ڈھا دینے کا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے لشکر کو کیسے تہس نہس کر کے رکھ دیا اور اپنے کعبے کی عزت اور حرمت پر اللہ نے کوئی آنچ نہیں آنے۔ تو جس طرح اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی اس کے کعبے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اس کی عزت اور حرمت کو پامال کرے، ایسے ہی اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے بندوں کو، اہل
ایمان کو ستائے، نقصان پہنچائے۔ جو لوگ بندگان خدا کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی عزت، حرمت، جان اور مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی نگاہ میں وہ بڑے ظالم ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے ہر ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لے کر رہے ہیں۔ بندے مومن کی عزت اور حرمت ایسی بڑی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا تھا، دیکھو جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے، احترام والا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ نے تم پر ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کو بھی حرام کرا دیا ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم آپس میں لڑو جھگڑو اور ایک دوسرے کی عزت، حرمت اور جان کے دشمن بن جاؤ۔ یہ پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کو دیا تھا۔ گویا آپ نے امت کو آپس میں مل جل کر رہنے اور اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی تعلیم فرمائی تھی، اس لیے کہ یہ امت اس وقت تک سرخرو نہیں ہو سکتی جب تک امت کے آپسی اختلافات ختم نہ ہو جائے اور امت کے سارے افراد آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر نہ رہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، دیکھو آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے کی نعمت، ایک دوسرے کی خوبیاں، ایک دوسرے کی خوشیاں دیکھ کر اپنے دل میں حسد مت پیدا کرو کہ کاش اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے مل جائے، یا مجھے ملے یا نہ ملے اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ ولا تباغضوا، دیکھو ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں کینہ مت رکھو، نفرت کے جذبات مت رکھو، سینہ بے کینہ ہونا چاہیے، دل اہل ایمان کے تعلق سے بغض و عداوت کے جذبات سے پاک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، تم سے کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا کرو کہ اس حال میں صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی ایمان والے کے تعلق سے کوئی کینہ نہ ہو، دشمنی کے، نفرت کے جذبات نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں بغض اور کینہ مت رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر مت رہو۔ 36 کا آنکڑا ہوتا ہے، ایک کا رخ ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر، اور عام طریقے پر جن کے دلوں میں کسی کے تعلق سے کینہ اور بغض ہوتا ہے ان کا رویہ سامنے والے کے ساتھ ویسے ہے۔ آپ دیکھیے پھر سامنا ہو تو وہ رخ پھیر لیتے، مجھ کو سلام نہ کرنا پڑے، خیر خیریت نہ پوچھنی پڑے، دل صاف نہیں ہوتا۔ ان کے تعلق سے زبان سے کوئی جملہ بھی نکلے گا اچھا نہیں ہوگا، کیوں؟ دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زبان، روشن چراغ سے کبھی اٹھتا نہیں دھواں۔ بہت سے لوگ سگے بھائی ہیں لیکن دل میں کینہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے، کوئی کچھ کہے تو اس کی بات سنتے ہیں، اور وہی بھائی اچانک داغ مفارقت دے جائے، انتقال کر جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کاش زندگی میں اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہوتے، تو پھر آ کر میت کا چہرہ ہلا ہلا کر کہتے ہیں کچھ بولتا کیوں نہیں، جب وہ بول رہا تھا تو یہ سن نہیں رہا تھا، اور اب وہ خاموش ہو گیا ہے تو آ کر محبت جتاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کچھ بولتا کیوں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا زندگی میں رہتے ہوئے مل جل کر رہو، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر مت رہو۔ اور پھر اخیر میں آپ نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو سب آپس میں مل جل کر رہو،
محبت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، باہمی الفت اور مودت کے ساتھ زندگی گزارتے. آپ نے فرمایا سارے اہل ایمان کو اس طرح آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اور ان کا آپس میں ایسا تعلق اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ آپ نے مثال کی سارے اہل ایمان کی مثال جسد واحد، ایک جسم کی طرح. ایک جسم ہوتا ہے انسان کا. آپ نے فرمایا جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا. آپ راستہ چل رہے ہیں، ٹھوکر لگی، انگوٹھا زخمی ہو گیا. اب انگوٹھے میں درد ہے، آپ سونے کے لیے بستر پر گئے، انگوٹھے کے درد کو آنکھ محسوس کرتی ہے، نیند نہیں آتی. کیونکہ کتنا فاصلہ ہے انگوٹھے میں اور آنکھ کے درمیان. اگر کوئی تعلق آپس میں نہیں ہوتا تو بھائی انگوٹھے میں درد ہے، درد وہیں تک محدود رہے، نیند تو آ جائے، لیکن بندے کو نیند نہیں آتی، پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا بندگان خدا کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. کسی ایک بندے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو، سارے لوگوں کو اس کو محسوس کرنا چاہیے، اس درد میں شریک ہونا چاہیے، اور آپس میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. آپ نے مثال دی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعه. فرمایا سارے اہل ایمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ عمارت کا دوسرے حصے کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر آپ نے انگلیوں کو اس طرح آپس میں ملا کر بتایا اہل ایمان کو اس طرح مل جل کر رہنا چاہیے. یہ اہل ایمان کا آپسی تعلق ہے، اور یہ اتحاد ہے جو ان کی زندگی کی ضمانت ہے. بڑا مشہور جملہ ہے، سلوگن ہے، اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے. کہنے والے نے کہا بھی، بڑے تلخ انداز میں شاعر نے امت کو مخاطب کر کے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور منتصر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. کہ انتشار پیدا کر کے، آپسی اتحاد کو پارا پارا کر کے اور اپنی صفوں کو بکھیر کر تم نے خود اپنی موت کا سامان اکٹھا کیا ہے. اب تمہارے اوپر حالات آئے، مصیبتیں آئے، دیگر قومیں تم پر ٹوٹ پڑے، تو اس وقت تو پھر شور کیوں مچاتے ہو؟ تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے اپنے اتحاد کو ختم کر کے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور سرخروئی کا ایک راز بتلایا کہ اگر تم سب اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو آپس میں مل جل کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں کو صاف رکھو. اور آپ نے فرمایا قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ دیکھو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مسلمانوں کی دو جماعت میں آپس میں ٹکراؤ ہو، تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم تماشا بینوں کی طرح بس دیکھتے رہو کون فاتح ہے کون مخدوم. دو لوگ سڑکوں پر لڑ رہے ہیں تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ویڈیوگرافی کرو، فوٹو کھینچو اور پھر اس کو وائرل کرو، دیکھو وہاں پر کیسے جھگڑا ہوگا. بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ جاؤ اور دونوں کو سمجھاؤ اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرو. اور اگر کوئی ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو آپ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو پھر اس زیادتی کرنے والے کا مقابلہ کرو، اس کو سیدھا کرو تاکہ وہ رائے راستوں پر آ جائے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. دو بھائیوں میں کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے ان کو ملانے کی کوشش کرو. یہاں تک کہ شریعت نے اجازت دی
کہ دو لوگوں کو ملانے کے لیے اور ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے تم کو مصلحتاً کچھ غلط بیانی کا سہارا لینا پڑے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو تمہارے لیے جائز ہے، تمہیں اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ دو لوگ ناراض ہیں، دوسرے کے پاس جا کر آپ نے کہا کہ فلاں صاحب تو آپ کے تعلق سے بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں، کوئی موقع پر بات نکلی تو انہوں نے آپ کے تعلق سے اچھا ذکر کیا، تو اس کو احساس ہوگا کہ یار وہ تو مجھ سے راضی ہے، میں بلا وجہ ناراض ہوں۔ تو اس کے جو جذبات ہیں نفرت کے وہ کم ہو جائیں۔ حال یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دو لوگوں میں جمتی نہیں، دو سیاسی لیڈران میں نہیں جم رہی، دو قائدین میں اختلاف ہے، دو سگے بھائیوں میں انبن ہے، دو پڑوسیوں میں ناراضگی ہے، تو کہتے ہیں نا بنانے والے کم اور بگاڑنے کے ٹھیکیدار زیادہ ہے، وہ جا کر اور بھڑکانے کا اور دوری پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور پھر ان سے کہا جائے بھائی یہ مت کرو تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم نے کوئی غلط تھوڑی کہا، واقعی اس نے اس کے تعلق سے ایسا کہا تھا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ انگیز سچ کے مقابلے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی قیدی کے تعلق سے کہا اس کو سولی پر لٹکا دو، جب قیدی نے دیکھا کہ موت سامنے آ گئی تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا اور گالی دینا شروع کر دیا، لیکن اس کی زبان اجنبی تھی، بادشاہ سمجھ نہیں سکا، تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں آپ بادشاہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کا بڑا دل ہوتا ہے، اور آپ تو بڑے سخی اور رحیم اور کریم ہیں، بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو غلطیوں پر معاف کر دیا کرتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا جانے تو اس کو آزاد کرو۔ تو دوسرا وزیر، اس کو بڑا شوق تھا، بادشاہ کی نگاہ میں بڑے چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، وہ خوشامد پسند ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہماری حرکتوں سے ہم حکومت کی نظر میں، قائدین لیڈران کی نظر میں بہت اچھے بن جائیں۔ اس نے کہا بادشاہ یہ وزیر آپ کا کھاتا ہے اور آپ سے جھوٹ بولتا ہے، یہ تو دراصل آپ کو گالیاں دے رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے، ایک ایسا جھوٹ جو کسی کی جان بچا لے، ایک ایسا جھوٹ جو انتشار کو ختم کر دے، اس سچائی سے کئی درجہ بہتر ہے جو سماج اور معاشرے میں نفرت کا بیج بو دے۔ تو ہمیں یہ تک اجازت دی گئی کہ دو لوگوں کو ملانے میں مصلحتاً آپ کو کچھ ایسی بات بولنی پڑے تو آپ بول سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ اس کی مدد ہے۔ یہ اسلام کی وہ زرین تعلیمات ہیں جن کو اپنا کر گھر کا ماحول پرسکون ہو سکتا ہے، خاندان کے افراد میں محبت اور مودت پیدا ہو سکتی ہے، اور پورے سماج اور معاشرے کو اتحاد کی لڑی سے پرویا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ امت نے اس پیغام کو ایک طرح سے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شاید کوئی گھرانہ ہو جہاں افراد خانہ میں کچھ ناچاکی نہ ہو، شاید کوئی خاندان ہو جہاں بھائی بہنوں میں کسی بات کو لے کر ناراضگی نہ ہو، اور شاید کوئی محلہ ہو جہاں پڑوسیوں میں اور محلے کے افراد میں کوئی اختلاف اور انتشار نہ ہو۔ مجھے بتائیے کون سی جماعت ہے جس میں اختلاف نہیں، کون سی جمعیت ہے جس میں انتشار نہیں، کون سی ملی تنظیم ہے اور کون سی سیاسی تنظیم ہے جس کے افراد خانہ باہم دست گریباں نہیں؟ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب امت کے ہی افراد ایک دوسرے کی عزت اور حرمت تار نہ کرتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت و آبرو پر ناروا حملے نہ کرتے ہو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے
کہ دین کے کچھ احکام پر عمل کر لینا اور چند عبادتوں کو انجام دے دینا یہ اسلام اور ایمان کی علامت ہے؟ پوچھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ کی نگاہ میں مسلمان کون ہے؟ آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای المسلمین خیر، بہترین مسلمان کون ہے وہ مسلمان جس کا ایمان مکمل ہو اور جو سچا پکا مسلمان کہلانے کے قابل ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ ایسا مسلمان تلاش کرنے کے لیے نکلیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان، مال سب محفوظ ہو، یقین جانیے مسلمانوں کی بھری بستی میں گنے چنے ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، ورنہ زیادہ تر تعداد اور مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان شوہر ہے تو مسلمان بیوی پریشان ہے، مسلمان بیوی سے مسلمان شوہر پریشان ہے، مسلمان پڑوسی سے اس کا مسلمان پڑوسی حیران ہے، اور ایک مسلمان بھائی سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی ناراض ہے، سب ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر حملے کر رہے ہیں اور پریشان، اور وہ یہ بھول گئے کہ قیامت کے دن انسان کی عبادتیں اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی اگر اس کی معاشرت اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اور اگر اس نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کر رکھی ہو۔ اس لیے عزیزان گرامی غور کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنے گھر کے افراد کا جائزہ لیجیے، خاندان پر نگاہ ڈالیے، پاس پڑوس میں نگاہ رکھیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں اختلاف اور انتشار پایا جا رہا ہے، اور کوشش کیجیے کہ سب سے پہلے ہم اپنا دل دوسروں کے تئیں صاف کریں، اللہ سے دعا کریں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ نے قرآن میں دعا سکھلائی کہ اللہ اہل ایمان کے تعلق سے ہمارے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک کر دیجیے۔ دوسرے، اگر کسی مسلمان کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچ جائے معاف کر دیجیے اور درگزر سے کام لیجیے۔ ہم لوگ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، سیرت کے عنوان سے جلسے ہوں گے، تقریریں ہوں گی، تو جوش و خروش کے ساتھ کہنے والے کہیں گے اور سننے والے سنیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کافروں، مشرکوں اور جانی دشمنوں کو ایک جملے میں معاف کر دیا۔ یہ بات کہی اور سنی جائے گی، عمل کا موقع آئے گا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کا روادار نہیں ہوتا۔ راہ چلتے ہوئے کسی کو دھکا لگ جائے، پھر آپ دیکھیے کسی نے ادھی کرمن کر رکھا، اس کو آپ کہہ دیجیے تھوڑا گاڑی کنارے کر لیجیے، تھوڑا اپنا راستے کا ناجائز قبضہ اٹھا لیجیے، پھر آپ دیکھیے کہ صرف راستے پر اس نے ناجائز قبضہ نہیں کر رکھا ہے، اس کے سارے اثرات اس کے اخلاق اور ایمان پر بھی مرتب ہو چکے ہیں۔ پھر وہ بتائے گا کہ میری تربیت میں اور تعلیم میں اور اخلاق میں کیسی کمی رہ گئی۔ تو اگر کسی کے ذات سے تکلیف پہنچے درگزر کرتا ہے، اپنے دو مسلمان بھائی لڑتے ہوئے نظر آئیں تو ان کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کوئی نوجوان بچی ہے، شادی شدہ ہے، اپنے گھر ناراض ہو کر بیٹھی ہے، کوشش کیجیے کوئی ایسا راستہ نکلے وہ رخصت ہو کر سسرال چلی جائے۔ کوئی نوجوان لڑکا ہے، بیوی کو رکھنے کو راضی نہیں ہے، اس کو سمجھائیے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنے حرم میں رکھے۔ اولاد اور ماں باپ میں لین دین کو لے کر، کاروباری حضرات میں آپسی لین دین کو لے کر اختلاف ہے، ان کے اختلافات کو دور کر دیجیے۔ یہ بڑی اور افضل ترین نیکی ہے اور مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی لڑی میں پرونے والی نیکی ہے، اور یہ بڑا کام ہے۔ کہیں اختلاف اور انتشار نظر آئے، تماشا بھی مت بنیے، آگے بڑھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو لوگ آپس میں لڑیں، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، لوگ فوراً بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کریں۔ اب لوگوں نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے، اب سمجھتے ہیں کہ کہیں اختلاف اور انتشار ہو تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ موبائل شریف نکالیے اور اس کی ویڈیو شوٹنگ کیجیے اور وائرل کیجیے، دیکھیے یہاں ایسا حادثہ ہوا ہے، یہاں ایسا جھگڑا ہوا ہے۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر
افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ ہمارا شمار صرف افسوس کرنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے، امداد کرنے والوں میں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جس کی بدولت ہم لوگ زندگی کے ہر مرحلے میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارے شہر میں اختلاف اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے، آپس میں جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملی جماعتیں ہوں، سیاسی قائدین ہو، ان کے کارندے ہو، علماء کے ماننے والے ہوں، عام مسلمان ہوں، ہر طرف گروپ بندی اور معمولی باتوں کو لے کر اخبارات میں، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی عزت اور حرمت پامال کی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد کارپوریشن کا الیکشن آئے گا، اس کے بعد تو لوگ ایک دوسرے کی عزت اور حرمت کو بالکل پامال کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں گے اور پھر اپنی معمولی سی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھیں گے اور اپنی آخرت کو تباہ کریں گے۔ جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، غیر قومیں دیکھ کر ہنسے گی کہ ان کو مارنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، امت اگر اندرونی مسائل پر قابو نہیں پائے گی، بیرونی طاقتوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے اپنے اندرونی مسائل کا حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیدا ہو کر اپنے اندرونی مسائل کا مقابلہ کریں۔ آج مسلمان صرف فلسطین میں پریشان نہیں، مسلمان صرف لبنان اور شام میں ظلم کا شکار نہیں، مسلمان تو مسلم ملکوں میں، مسلم شہروں میں اور مسلمانوں کی بھری آبادی میں بھی پریشان ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں ظلم کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، کہیں فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور کہیں ظلم کرنے والے مسلمان ہیں اور ظلم سہنے والے بھی مسلمان ہیں۔ تو کاش کہ ہم اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لیں اور کاش کہ ہم مسلمانوں کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو امت بہت ساری تکلیفوں سے آزاد ہو سکتی ہے۔ تو شہر میں جس طرح اختلاف انتشار بڑھ رہا ہے اور لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ معمولی تعلیم رکھنے والا اور دو جملہ لکھنے والا جب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ نہیں لکھتا سامنے کوئی پڑھا لکھا ہے، قوم کا ہمدرد و خیر خواہ ہے، کوئی عالم دین ہے، جس کی زبان سے جو نکلے وہ کہہ ہوتا ہے، اور کوئی اصلاحی کوشش کرے تو لوگ اس کی نیت پر شبہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں بول رہا ہے، یہ کدھر سے ہے، یہ کس کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر قوم میں یہ حالات پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنے خیر خواہ کو نہ جانیں اور اپنے قائدین اور مصلحین کو برا بھلا کہنے لگے تو اس قوم کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج آزادی کا دن ہے، لوگوں کو سمجھایا گیا، آزادی کا معنی اور مفہوم بتایا گیا اور تعلیم دی گئی کہ آپ آزادی کی خوشیاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔ افسوس کہ ان ہدایات کو بھی نظر انداز کر کے اس کو بھی لوگوں نے اختلاف اور انتشار کا ذریعہ بنایا، اور پھر آزادی کا جشن کیسے منا رہے ہیں؟ ناچ گانے کے ساتھ، رقص کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، اور یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ ہم بڑے محب وطن ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا سامنا اس ملک میں اس حکومت اور اس قوم سے ہے، آپ اپنا سر کٹا دیجئے تو بھی وہ آپ کے اخلاص پر شبہ کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے ترنگا ریلی نکالی، برادران وطن میں جو فرقہ پرست ہے، تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے کمنٹس پڑھیے، کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ انسانی بم ہے، ان کی یہ محب وطن پہ ان کے یہ دکھلاوے، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر رقص کر کے، ڈانس کر کے، ریلی نکال کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم محب وطن ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو ہم آزادی کی خوشی منائیں، ملک سے محبت کا اظہار کریں، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ رقص کرنے والے، ڈانس کرنے والے، ان کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آزادی کا مطلب نہیں سمجھا۔ یہ آزادی کا مطلب سمجھ لیتے تو اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کریں، اپنے آپ کو نافرمانی سے آزاد کریں، اپنے آپ کو بد اخلاقی اور بد کرداری سے آزاد کر لیں۔ یہ رقص اور یہ ڈھول باجے پر سڑکوں پر ڈانس کرنے والے، اچھا ہے ملکوں کی آزادی کے وقت تو ایسے ناہنجار قسم کے لوگ موجود نہیں تھے، ورنہ یہ بھی انگریزوں کو بھگانے کے لیے ڈھول بجا کر چاہتے کہ شاید یہ لوگ بھاگ جائیں۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھا کہا کہ یہ جو قوم ہے جو آزادی کا اس طرح جشن منا رہی ہے، اس کو آزادی کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے، نہ اس کو آزادی کی تاریخ معلوم ہے، نہ مجاہدین آزادی کی تاریخ اور ان کا تعارف اس کو معلوم ہے۔ اچھا ہے یہ لوگ ملک کی آزادی کی جنگ میں موجود نہیں تھے،
ورنہ یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر لکھ کر شیئر کر دیں، اس کو انگریزوں کے خلاف اتنا شیئر کرو کہ انگریز ملک چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یہ ایسی جدوجہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مہاجر وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ تو ہم لوگ اس جدوجہد میں تو شریک نہیں تھے، کم سے کم اس جدوجہد میں شریک ہو جائیں کہ اپنے آپ کو بے دینی سے آزاد کر لیں، تو یقیناً اس بے دینی، بد اخلاقی اور گناہوں سے آزاد ہو کر آگے کی زندگی میں ہم ملک کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان ساری باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھوں گا، ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ باتیں تلخ ہو سکتی ہیں لیکن دل کے درد اور خلوص کے ساتھ کہی گئی ہے، امید ہے کہ دلوں پر اثر انداز ہوگی اور کہنے والے کی نیت پر حسب ثابت شبہ نہیں کیا جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔